السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے موسم گرما میں صحت مند رہنے کے بہترین طریقے۔ موسم گرما اپنے عروج پر ہے۔ گرمی کی شدت میں ہر بڑھتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس موسم میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس موسم کا اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ صحت کے متعلق بہت سی پریشانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس موسم کے ساتھ گرمیوں میں جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو گرمی کی بیماریوں کے تدارک کے طریقوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہم اس ویڈیو میں گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے کچھ طریقے ذکر کریں گے تاکہ آپ موسم کی شدت سے اپنی باڈی کو محفوظ رکھ سکیں اور صحت مند موسم گرما گزرے۔ اس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک موسم گرما میں تندرست و توانا رہنے کے طریقوں کی جانب۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے پانی۔ موسم گرما میں قدرت نے ہمارے جسم کو قدرتی طور پر ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہمارے جسم میں پسینے کا نظام بنایا ہے۔ جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ پسینہ آنے سے جسم میں پانی کی کمی پیدا ہوتی رہتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو جسمانی مشقت کے کام کرتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں یا ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو دھوپ میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ جب جسم میں پانی کی پیداوار پسینے کی صورت میں کم ہوتی ہے تو بار بار پیاس لگتی ہے، معمول سے بہت کم پیشاب آتا ہے اور پیشاب کی رنگت بھی بعض اوقات گہری ہو جاتی ہے۔ جسم جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، سر میں درد اور چکر آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر نمک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لیمو کی سکنجین کا استعمال زیادہ کریں۔ اس میں نمک ڈال کر پینا شروع کر دیں۔ اس کے بعد نارنجی کا جوس بھی جسم کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ چائے اور کافی کا استعمال کم کریں۔ ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنیں کیونکہ گہرا رنگ سورج کی دھوپ کو اپنے اندر جلدی جذب کرتا ہے اور ایسا کپڑا جلدی گرم ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے پہلے اپنے سر کو سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے سے ضرور ڈھانپ لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مرض ہے وہ ہے معدے میں تیزابیت۔ یہ بیماری گرمی کے موسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں معدے میں تیزابیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے جس سے کھٹی ڈکاریں آنا، پیٹ کا بھاری پن، معدے میں جلن، پیٹ درد، متلی جیسی شکایات بڑھ جاتی ہیں اور ایسی صورت میں دھنیے کو پانی میں بھگو دیں۔ 2 گھنٹے بعد اس کا پانی استعمال کریں۔ اسی طرح پودینے کو پانی میں بھگو کر پانی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ املی اور آلو بخارے کو پانی میں رات بھر بھیگا رہنے دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں۔ املی اور آلو بخارے کی گٹھلیاں نکال کر اسے بھی ساتھ کھا لیں۔ یہ آپ کے نظام انہضام کو خراب نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ خشک ادرک یا ادرک کا پاؤڈر، اس میں تھوڑا کالا نمک شامل کر کے وقفے سے اس چورن کا استعمال کرنا بھی تیزابیت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ معدے میں تیزابیت کی صورت میں سیدھا مت لیٹیں بلکہ چارپائی وغیرہ کے سر والی سائیڈ پر چارپائی کے پاؤں کے نیچے اینٹ وغیرہ رکھ کر سرہانے کو اونچا کریں اور تیزابیت کی صورت میں چائے اور کافی سے مکمل پرہیز کریں اور کچی لسی کا زیادہ استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے سر کا چکرانا۔ شدید گرمی سے اگر چکر آ رہے ہوں تو ایسی صورت میں آملے کا شربت آپ کو فوری آرام پہنچائے گا۔ ساتھ ہی تلسی کے پتوں میں چینی مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور اسے پانی میں حل کر کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد استعمال کریں۔ یہ جسم سے گرمی کی شدت کو کم کرے گا۔ موسم گرما میں سلاد والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، خاص طور پر کھیرا کھانا شروع کر دیں۔ کھیرے میں پانی کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے جو جسم کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتی ہے۔
اسی طرح اگر گرمی زیادہ لگ رہی ہو تو سینے پر پیاز کے رس سے مالش کریں۔ گرمی میں گرمی دانے بھی جسم میں تلخی پیدا کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کالا زیرے کا پاؤڈر ناریل کے دودھ میں مکس کر کے جسم کی مالش کرنا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دھنیے کے پانی میں چینی شامل کر کے پینا بھی جسم کی تلخی کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم گرما میں ایک عام شکایت فوڈ پوائزننگ کی ہوتی ہے۔ یہ بیماری بھی گرمی کے موسم سے جڑی ہے، خاص طور پر برسات کے موسم میں تو پنجاب کے ہاسپٹلز اس بیماری سے نپٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے بازاری کھانا چھوڑ دیں۔ کھانا کھانے سے پہلے واش روم سے نکلنے کے بعد پالتو جانوروں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اینٹی بیکٹیریل صابن سے دھوئیں اور موسمی پھل اور سبزیوں کا استعمال اچھی طرح دھو کر کریں تاکہ ان کے اوپر کوئی جراثیم وغیرہ نہ رہ جائیں، اور اپنی خوراک میں ایسے کھانوں کو شامل کریں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، جیسے پھل اور فروٹ، سبزیاں وغیرہ۔ یاد رکھیے فوڈ پوائزننگ میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ یہ بیماری خطرناک ہو سکتی ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔